बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स के हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं। एक तो कल सारा दिन ख़बरें चलती रहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर्स के हवाले से कि वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ खड़े हो गए हैं। उनकी जानिब से बड़ी तगड़ा रिस्पॉन्स आया है, जबकि दो ऐसे सेनेटर्स जो और अपोजिशन जमातों के हैं, जिनके ऊपर तकिया लगा के बैठी है हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद, उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव है और हम हुकूमती इत्तेहाद की तरमीम में उनका साथ तो दे नहीं सकते, हम इस्तीफ़ा दे देते हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूँ कि अब तक कितने चीफ जस्टिस हैं जो जिनका नोटिफिकेशन कितना अरसा पहले, तकरीरी से कितना अरसा पहले जारी किया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शुरू ही यहीं से करते हैं, चूँकि आप जानते हैं काजी फैसल साहब के हवाले से कि तकरीबन 3 माह पहले उनका चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आज 16 अक्टूबर है, 9 दिन रहते हैं, और 9 दिन से मुराद 1 हफ़्ता है, और 1 हफ़्ते में भी जो वर्किंग डे को अगर आप मिलाएं तो 1 हफ़्ता है और अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और अगर ये 21 अक्टूबर तक आइनी तरमीम का जो मामला ये चलता है तो इसका मतलब है कि आखिरी 2 दिन रहते होंगे चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं हुआ होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में सिर्फ 9 दिन रह गए, मगर हुकूमत ने ताहाल सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मुजवज़ा आइनी तरमीम और उसके नतीजे में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों के तनाजुर में नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन ना होना एक मुअम्मा है। मौजूदा आइनी ढांचे के तहत चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की रिटायरमेंट की तारीख 25 अक्टूबर 2024 है। गुज़श्ता 11 बरस के दौरान 2013 से लेकर अब तक कुल 9 जज साहबान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फायज़ हुए, और सबकी तकरीरी का नोटिफिकेशन उनका ओहदा संभालने से कई रोज़ कबल जारी हुआ। इन 9 जज साहबान में जस्टिस काजी फाजीसा को ये इम्तियाज़ हासिल है कि उनकी तकरीरी का नोटिफिकेशन ओहदा संभालने की तारीख से लगभग 3 माह पहले हो गया था, और बाकियों का 8 जज साहबान के तकर्रुर का नोटिफिकेशन उनके ओहदा संभालने की तारीख से 1 हफ़्ते या 4 हफ़्ते कबल हुआ। काजी फाजीसा साहब, उन्होंने 17 सितंबर 2023 को वो बतौर चीफ जस्टिस का हलफ उठाया, 17 सितंबर 2023 को, लेकिन उनका नोटिफिकेशन 21 जून को जारी हुआ। 3 दिन कम 3 महीने, उनका 21 जून 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। 88 रोज़ कबल उनका नोटिफिकेशन हुआ चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब का। जस्टिस उमर अता बंदयाल 13 जनवरी 2022 को आरिफ अलवी ने बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दी। 2 फरवरी 2022 को मनसब संभाला। आप कह सकते हैं कि 21 रोज़ कबल तैनाती हुई उमर अता बंदयाल की, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालने में 21 दिन पहले उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ। जस्टिस गुलजार अहमद का 4 दिसंबर 2019 को बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन हुआ। 21 दिसंबर 2019 को ओहदा संभाला। तैनाती हल्फ से 17 रोज़ कबल कन्फर्म हो गई थी। 21 रोज़, 88 रोज़ काजी फाजीसा के, 21 रोज़ उमर अता बंदयाल के, और 17 रोज़ जस्टिस गुलजार अहमद के। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 2 जनवरी 2019 को बतौर चीफ जस्टिस उनका नोटिफिकेशन हुआ। 18 जनवरी 2019 को ओहदा संभाला। ओहदा संभालने से तकरीबन 16 रोज़ पहले उनका नोटिफिकेशन हुआ और उनको कंफर्म किया गया बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 7 दिसंबर 2016 को बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन हुआ जस्टिस साकिब निसार का। साकिब निसार का जो नोटिफिकेशन है वो होने के बाद उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को अपना ओहदा संभाला, यानी 24 रोज़ कबल उनकी तैनाती कंफर्म हुई है। अब तक जो कम से कम है वो 21 रोज़ है, और ये 24 रोज़ की तैनाती है। 17 रोज़ की अब तक तैनाती हमारे सामने आई है जो कम से कम है। 24 रोज़ पहले साकिब निसार की हुई। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली 29 अगस्त 2015 को बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन हुआ। 10 सितंबर 2015 को ओहदा संभाला। 13 रोज़ पहले उनका नोटिफिकेशन हुआ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा 5 अगस्त 2015 को बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन हुआ। 17 अगस्त 2015 को बतौर चीफ जस्टिस हलफ लिया। सिर्फ वो 24 रोज़ जवाद एस ख्वाजा 24 रोज़ ही चीफ जस्टिस रहे थे, और 12 रोज़ पहले उनका नोटिफिकेशन हुआ था। अब 12 रोज़ भी गुज़र चुके हैं। अगर हम बात करते हैं
موجودہ سینئر پیونی جج کی۔ جسٹس ناصر الملک 30 جون 2024 کو بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہوا۔ 6 جولائی 2014 کو 30 جون 2014 کو نوٹیفیکیشن ہوا اور 6 جولائی کو ایک ہفتہ قبل ان کا نوٹیفیکیشن ہوا۔ ایک صرف ناصر الملک ہے جن کا ایک ہفتہ پہلے نوٹیفیکیشن ہوا۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی 27 نومبر 2013 کو بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہوا۔ 12 دسمبر 2013 کو حلف اٹھایا اور اس طرح سے وہ 16 روز قبل ان کا نوٹیفیکیشن ہوا۔ سوائے ناصر الملک کے ان کا ایک ہفتہ قبل نوٹیفیکیشن ہوا تھا۔ باقی تمام جو چیف جسٹس ہیں پچھلے اگر ہم 10-12 سال کی بات کریں جو 9 چیف جسٹس تعینات ہوئے، تقرریاں ہوئیں، وہ کسی کا 1 مہینہ ہے، 3 ہفتے ہیں یا منیمم 2 ہفتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کی جو تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 10ویں چیف جسٹس ہوں گے اور جو بھی اب 2024 اکتوبر میں چیف جسٹس بنے گا کم سے کم ٹائم میں اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہوگا، وہ بھلے 3 ججز میں سے ہو۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر تو 3 ججز میں سے کسی کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان کو لے جا سکتے ہیں پہلے والے جو ہیں ان کی کیٹیگری میں۔ لیکن اصل چیز ہے اصولوں کی۔ اصول یہ ہے کہ اب تک سینئر جج بنتے آئے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب کا حق ہے، لیکن اگر کوئی اپنے حق کے لیے سٹینڈ نہیں لیتا تو اس کا مطلب ہے بعد میں بھی کوئی سٹینڈ نہیں لیا جانا۔ تو اس وجہ سے اگر ایسا ہوتا ہے اور خاموشی سے یہ سارا کچھ ہونے دیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے درست ہوا ہے۔ بس آپ اس بات کو مائنڈ میں رکھیں۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں عمر ایوب، ان کی جانب سے کہا گیا کہ گجرانوالہ N78 سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA مبین جٹ جنہوں نے خرم دستگیر کو تاریخی شکست دی تھی، ان کے گھر پر چھاپے کے بعد ان کے تمام کاروبار اور فیکٹریاں سیل کر دی گئی ہیں اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں۔ مبین عارف جٹ کے انکار کے بعد اب فضائی حکومت ریاستی اداروں کے ذریعے ان کے کارخانوں میں ڈکیتی کر رہی ہے اور مشینری کے ذریعے سامان اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ جن اداروں کا کام عوام کے جان و مال کی تحفظ تھا وہی لوٹ مار میں ملوث ہیں۔ یہ ہو رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ میرے خیال میں اب تک جو 25 ترامیم ہو چکی ہیں، کبھی ایسا موقع نہیں بنا کہ آپ کسی کے گھر پر دھاوے بولیں، اس کا کاروبار بند کر دیں، اس کے کاروبار کو تباہ کر دیں، گھر والوں کو اغوا کر لیں، فیملی ممبرز کو اغوا کر لیں اور اس طریقے سے کوئی تعیناتیاں یا کچھ ہو۔ آج تک مجھے نہیں لگتا کہ ہوا ہوگا جو اب ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون سینیٹر ہیں ڈاکٹر زرکا تیمور، یہ بیرون ملک تھیں، بیرون ملک سے یہ واپس آ گئیں اور واپس اس وجہ سے آئیں کہ ان کا ایک اسپیشل چائلڈ ہے جو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب کل جب وہ واپس آئیں تو تمام میڈیا جو سرکاری میڈیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینیٹر نے حکومتی اتحاد کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا جو ہمارے بیرون ملک ممبران ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن چونکہ ڈاکٹر زرکا تیمور سینیٹر واپس آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ان کا کمپرومائز ہو گیا ہے حکومتی اتحاد کے ساتھ۔ کل پورا دن یہ خبریں چلتی رہیں اور اس کی گنتی حکومتی اتحاد کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ انہوں نے آج علی صبح ٹویٹ کیا، کہتی ہیں میں آپ سب کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں اس مشکل وقت میں پچھلے 2.5 سالوں سے جس طرح ہم ساتھ کھڑے رہے ہیں اسی طرح ہم ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں اس وقت مشکل میں ہوں، میرا بیٹا میرے گھر پر نہیں ہے۔ اس حد تک کہہ دیا، کہتی میرا بیٹا میرے گھر پہ نہیں ہے، بہت سے لوگ مشکل میں ہیں، میں اپنی جنگ لڑ رہی ہوں، آپ ایک پازیٹیو طریقے سے رول آف لاء کے لیے آواز اٹھائیں، کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں عمران خان کے خلاف یا عمران خان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ووٹ دوں۔ وہ کہتی ہیں ووٹ دینے سے بہتر ہوگا میں ریزائن کر دوں، ووٹ نہیں دوں گی میں، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر پر میرا بچہ میرے گھر پر نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں کہ اگر آپ سعد اللہ بلوچ کی جو بہنوں اور بیوی اور فیملی ممبران کو اٹھایا گیا تھا وہاں سے کہانی شروع کریں تو کہاں تک آپ پہنچی ہے۔ ریاض فتحانہ، ان کا بیٹا جو احسن ریاض فتحانہ ہے وہ لاپتہ ہے اور ریاض فتحانہ بیرون ملک ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گا چونکہ اب ان کا بچہ ہے، بیٹا ہے، مشکل میں ہے اور اس حد تک حالات ہیں۔ اب اس سے بھی بڑھ کے 2 سینیٹرز ہیں جو اختر مینگل گروپ کے ہیں، جو BNP مینگل ہے اس کے ہیں۔
اختر مینگل ٹویٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آئی ریزائنڈ فرام دی اسمبلی بیکاز آف ہاؤ دس گورنمنٹ اینڈ دوز ان پاور ہیو ٹریٹڈ بلوچستان. کہتے ہیں میں نے بطور ممبر نیشنل اسمبلی ریزائن کر دیا اس وجہ سے کہ کس طریقے سے بلوچستان کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ڈسپائٹ دس، اس کے باوجود دا ایجنسیز اینڈ انسٹیٹیوشنز کنٹینیو ٹو ہراس مائی 2 سینیٹرز اینڈ فیملیز، کہ جو ریاست ہے وہ میرے 2 سینیٹرز کو اور ان کی فیملی کو ہراساں کر رہی ہے، ان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے. میرے 2 سینیٹرز کو اور ان کی فیملی ممبران کو ہراساں کیا جا رہا ہے. مجھے بتاؤ کو آئینی ترامیم ہو گئی اور یہ جب معاملہ چیلنج ہوگا تو یہ سارے ثبوت ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہا. ایک تو ہے نا پارلیمنٹ نامکمل ہے، دوسرا یہ ہے کہ کن کن حالات میں یہ ووٹ ڈالے گئے اور کن کن حالات میں یہ ساری ووٹنگ ہوئی. اختر مینگل اب یہ پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے، وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 سینیٹرز ہیں، میں نے استعفیٰ دے دیا، میرے 2 سینیٹرز ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور اب یہ حالات ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں چلائی جا رہی ہیں. ڈسپائٹ دس دی ایجنسیز کنٹینیو ٹو ہراس مائی 2 سینیٹرز اینڈ فیملیز، مائی اونلی ریمیننگ آپشن از ٹو آسک دی سینیٹرز ٹو اسٹیپ ڈاؤن. کہتے ہیں میرے پاس آخری آپشن یہ بچ. اب یہ وہ ہیں جن کے اوپر حکومت تکیہ کر کے بیٹھی ہے کہ ہم اختر مینگل کے 2 سینیٹرز کو توڑ لیں گے، اور اس طریقے سے چونکہ صرف مولانا کے ملنے سے بھی ان کے نمبر پورے نہیں ہو رہے، ان کو پی ٹی آئی کے یا اختر مینگل کے چاہیے. اختر مینگل کہتا ہے میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچی سوائے اس کے کہ میں اپنے 2 سینیٹرز کو کہوں کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کر دیں، یعنی ریزائن کر دیں. یو ہیو لیفٹ اس ود نو ادر پاتھ، آپ نے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، یہ اختر مینگل کی جانب سے کہا جا رہا ہے. تو اس وقت تک سینٹ میں حکومتی اتحاد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جن کے اوپر انگلی اٹھائی گئی وہ بھی تگڑے ہو کے سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں، اور اختر مینگل نے بھی سٹینڈ لے لیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.